سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 159 تک ترجمہ اور تفسیر کا مرحلہ پورا ہو چکا تھا۔ آج اس سے آگے کی گفتگو ہے۔ اس سے پہلے کی جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میں جو صحابہ ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ حکم بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ نرمی کرو، شفقت کرو، اور اگر ان سے کچھ خطا یا غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کر دو اور ان کی سفارش کرو۔ اور چونکہ اس سے پہلے ایک جنگ کا مسئلہ تھا کہ اس جنگ میں کچھ افراتفری مچ گئی تھی، تو اس وقت سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ناراض ہوئے کہ تم لوگوں کو جو پوزیشن دی گئی تھی، تو وہ ایک جو گروہ تھا، ایک ٹیم جو تھی، ان کو جس جگہ پر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے متعین کیا تھا کہ تم لوگ یہیں رہنا، لیکن وہ یہ سمجھے کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی اور ہم تو غالب آ گئے، اب سب کچھ ہو گیا معاملہ۔ اب کفار جو مال و اسباب چھوڑ کر جاتے ہیں تو وہ چونکہ مال غنیمت کہلاتا ہے، تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جو جس پر قابض ہو جائے وہ اس کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے صحابہ کرام اس مال کو حاصل کرنے میں لگ گئے۔ ذہن میں یہ تھا کہ جنگ تو ہم جیت ہی چکے، اب کیا بچا ہے، بھاگ رہے ہیں یہ لوگ۔ لیکن ہوا یہ کہ کفار و مشرکین کا ایک بڑا دھڑا پیچھے سے حملہ آور ہو گیا، اور پھر اس وقت مسلمانوں کو ایک بہت سخت آزمائش جھیلنی پڑی، اور سرکار نے پھر ان ساتھیوں کو، ان صحابہ میں سے جو افراد تھے، ان کو سرکار نے بہت سخت انداز میں سرکار نے ان کو ڈانٹا کہ تم لوگ جب ایک جگہ تمہیں متعین کر دیا گیا تھا تو تم نے جگہ کیوں چھوڑی؟ اچھا، جگہ کیوں چھوڑی؟ صحابہ کے ذہن میں یہ تھا کہ جگہ اس وقت تک کے لیے ہے کہ اب جب جنگ چل رہی ہے، اب جنگ جیت ہی چکے تو اب کیا ہے، یہاں کون سا زندگی بھر کھڑا رہنا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم جیت چکے اور معاملہ پورا مکمل ہو چکا، لیکن ان کی توجہ اس طرف نہیں گئی کہ جب تک سرکار نہیں کہہ دے کہ اب واپس ادھر آ جاؤ، جب تک ہمیں یہیں کھڑے رہنا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہوئے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں سورہ آل عمران ہی میں فرمایا کہ اللہ نے ان کی اس خطا کو معاف کر دیا۔ یہ انسان ہے، بتقاضے بشریت بہت ساری چیز ذہن میں آتی ہے، اس اعتبار سے آدمی کام کرتا ہے۔ رافضی شیعوں کا یہی حال ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ اسی طریقے کی چیزوں کو لے لیتے ہیں اور انہی چیزوں کو لے کر کے دیکھو یہ تھے صحابہ، چھوڑ کے بھاگ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مال کی لالچ میں پڑ گئے، طرح طرح کے طعنے کرنا۔ لیکن ان بیوقوفوں کی، ان عقل کے اندھوں کی نظر اس طرف نہیں جاتی ہے کہ ان کا رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا۔ اصل حاکم کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ حساب ہم کس کو دیں گے یہ بتائیں آپ؟ ساری مخلوق کو جو حساب دینا ہے، جواب دینا ہے، کس کو دینا ہے؟ کسی مولوی صاحب کو نہیں دینا ہے، کسی نیتا کو نہیں دینا ہے، نہ دنیا کے کسی فرد کو دینا ہے۔ ہر ایک کو جواب اپنے اعمال کا اللہ رب العزت کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب جواب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، اور جس کی بارگاہ کے ہم گنہگار ہوئے، ہم جہاں کے گنہگار ہوئے، جب اس نے معاف کر دیا، صحابہ سے کچھ معاملہ ہوا، اللہ نے معاف کر دیا، اور اللہ نے یہ تک کہا اپنے محبوب سے کہ محبوب تم انہیں معاف کر دو، ان کی سفارش کرو، ان پر نرمی کرو، کیونکہ میاں یہ تم آج اے سی میں اور شاندار قالینوں پر بیٹھ کر آج نہ آپ سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں، ذرا اس زمانے کو دیکھو جس زمانے میں صحابہ نے اپنا گھر بار چھوڑ کر اسلام کے دفاع کے لیے تلوار اٹھائی تھی۔ ان حالات کو بھی دیکھو
کن حالات میں وہ ہوا ہے، وہ کیسا زمانہ تھا، کیسے حالات تھے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. کیونکہ اس سے پہلے کی آیت میں بتایا گیا کہ جب آپس میں مشورہ کرو اور پھر جو مشورہ متعین ہو جائے تو پھر تم اپنے ارادے کو مضبوط رکھو اور اللہ پر بھروسہ کرو. اب جب اللہ پر بھروسہ کرنا ہے تو اس بھروسے کا جو ہمیں تصور ذہن میں رکھنا ہے وہ بھروسہ یوں کہ اگر اللہ ہماری مدد کرنے پر آ گیا، اللہ ہماری مدد کرے تو پھر کوئی ہم پہ غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ ہمیں چھوڑ دے، فرمایا وہ اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے ایسا جو پھر تمہاری مدد کرے. اللہ کو اگر پسند نہیں تمہاری مدد کرنا، اس کی رضا اس کی مرضی میں نہیں، اور وہ نہیں چاہتا تمہاری مدد، تو پھر کوئی تمہیں مدد دے بھی نہیں سکتا. فرمایا اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے. اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس بات کو ذہن میں جان لو کہ وہ مدد کرے گا تو ہی غلبہ اور فتح اور کامیابی آئے گی. نظر اس طرف ہی رہے، کیونکہ اس وقت حالات ایسے بنے تھے نا کہ صحابہ کی نظر کچھ اپنی تعداد پر چلی گئی. آج ہماری تعداد اتنی ہے، ہمارا لشکر اتنا ہے، ہمارے پاس اسباب اتنے ہیں، یہ تمام چیزیں تھیں. انسانی فطرت ہوتی ہے کہ انسان کے پاس جب اسباب ہوتے ہیں تو نظر جاتی ہے. اللہ رب العزت نے وہاں پر مومنوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم اسباب چاہے جتنے ہوں لیکن نظر تمہاری اس طرف ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو. اس کی مدد شامل حال ہوگی تو تمہارے پاس اسباب کم ہوں گے لیکن غلبہ تمہیں حاصل ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے بدر میں عطا فرمایا. یہاں ایک بات اور مجھے یاد آتی ہے جو ہمارے بزرگوں نے بطور نصیحت ارشاد فرمائی کہ یاد رکھو اگر تمہارے پاس اسباب نہیں ہیں اور تمہیں دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو میدان بدر کو یاد رکھو. میدان بدر کو یاد رکھو کہ وہاں اسباب نہیں تھے، تعداد نہیں تھی، ہتھیار نہیں تھے، زیادہ کچھ نہیں تھا، لیکن بھروسہ توکل صرف اللہ پر تھا. ارے مر بھی گئے تو اسی کی رضا کے لیے مریں گے. ہم کامیاب ہو گئے تب بھی دین کامیاب، اور اگر ہم دنیا سے مٹ بھی گئے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں قرب تو حاصل کر ہی لیں گے. دونوں صورتوں میں فائدہ تو ہے ہی. تو اگر ہمارے پاس اسباب نہ ہو تو نظر جنگ بدر کے میدان کی طرف ہونی چاہیے کہ اس وقت صحابہ کے حالات کیسے تھے، اور اگر ہمارے پاس بہت اسباب جمع ہو جائیں تو نظر جنگ احد کی طرف ہونی چاہیے کہ سب توجہ ہماری اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہٹنی چاہیے، اس کی مدد اس کی نصرت سے ہماری نظر نہیں ہٹنی چاہیے، اسباب کی طرف زیادہ نظر نہیں جانا چاہیے. یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اگر ہمارے پاس اسباب زیادہ آ جائیں تب بھی ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اور بالکل اسباب نہ ہو تب بھی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. اسباب نہ ہو تو اپنے آپ کو یوں سنبھالنا ہے کہ اسباب نہیں ہے لیکن مسبب الاسباب ہمارے ساتھ ہے. اور اگر اسباب جمع ہو جائیں تو اس وقت ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ لاکھ ہمارے پاس اسباب ہیں لیکن جب تک اللہ ہمیں مدد نہ عطا فرمائے اس وقت تک ہمیں غلبہ نہیں مل سکتا، اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی. اب یہاں تفسیر روح البیان کے اندر ایک حدیث پاک نقل فرمائی
کہ حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، بڑی پیاری حدیث، کہ میرے 70,000 امتی حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ 70,000 امتی حساب و کتاب کے بغیر داخل ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ جو کھوٹ نہیں کرتے اور نہ ہی چوری کرتے ہیں اور نہ ہی فعال سے کام چلاتے ہیں، بلکہ صرف اپنے رب پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اب دیکھیں آپ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مقبولیت اور سرکار کا اختیار، کہ حضرت عکاشہ نے جب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے ان 70,000 میں کر دے، مجھے ان 70,000 میں کر دے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عکاشہ فکر نہ کر، تو انہی 70,000 میں ہے۔ پتہ کیا چلا کہ سرکار جو بیان کر رہے ہیں کہ میرے رب پر بھروسہ کرنے والے، چوری سے پرہیز کرنے والے، فعال میں نہ الجھنے والے، رب پر کامل یقین رکھنے والے میرے ایسے امتی ہوں گے 70,000 جن کو اللہ بے حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو سرکار کو ان لوگوں کے نام کی بھی اطلاع ہے کہ ان میں کون کون ہے، کہ جب حضرت عکاشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں اس میں ہو جاؤں، تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، کیا فرمایا سرکار نے کہ تو انہی میں ہے، تو انہی میں سے ہے جن کو اللہ رب العزت بے حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا تو ایک دوسرا شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور ایک نے اور عرض کیا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں تاکہ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عکاشہ تجھ سے پہلے بازی لے گیا، وہ تجھ سے پہلے سبقت کر گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ پر پورے طور پر توکل کرو، یعنی توکل اور بھروسے کا حق ادا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا۔ مثال سنیں آپ، اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھو تو اللہ رب العزت تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں لیکن شام کو جب لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پرندوں کی غذاؤں کا انتظام اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ مثالیں ہمارے لیے ہیں کہ ہم ان میں غور کریں کہ یہ پرندے کون سی نوکری کرتے ہیں، کون سی ڈگری حاصل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن رزق انہیں بھی مل رہا ہے، بچے ان کے بھی پیدا ہو رہے ہیں، بچے ان کے بھی بڑے ہو رہے ہیں، گھونسلے ان کے بھی بنے ہیں، مصیبتیں ان پر بھی آ رہی ہیں، لیکن نظام ان کا چل رہا ہے۔ دنیا میں 1000 سال پہلے بھی کبوتر تھے، آج بھی کبوتر ہیں۔ مصیبتیں آئی پہاڑ پر، جہاں جہاں بجلی گری، ہر سال آندھی طوفان سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو ان کا نظام چل رہا تھا اور وہ چل رہا ہے۔ یہ صرف اللہ رب العزت کے کرم سے نظام برقرار ہے۔ صوفیاء اکرام نے یہاں پر ایک بات بڑی پیاری لکھی کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے، خواہشات، اور حقیقی مدد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو رکھے۔ اللہ رب العزت کی جس کو حقیقی مدد دیکھنا ہو وہ یہ دیکھے کہ اگر مجھے میرے نفس پر، میری خواہشات پر قابو مل گیا، من کر رہا ہے یار رہنے تو نماز بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن نہیں، اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے میں پڑھوں گا۔ من کر رہا ہے لیٹے رہیں جماعت کے بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن بندہ مضبوط ہو جائے، نہیں، جماعت واجب ہے، میں جماعت میں شرکت کروں گا۔ تو یہ کیفیت بندے کے اندر آ گئی تو سمجھ لو کہ تم پر اللہ کی مدد آ چکی ہے، کیونکہ جہنم سے جو بچانا ہے اپنے آپ کو
وہ بندہ کیسے بچائے گا؟ جس طرح دشمن سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسباب دے دیتا ہے، تم دشمن سے بچ جاتے ہو، تو ایسے ہی اپنے آپ کو جہنم سے بھی تو بچانا ہے۔ تو جہنم سے بچنے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سے سب سے اہم سبب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری خواہشات پر قابو عطا فرما دے کہ ہم اپنی خواہشات کے آگے مجبور نہ ہو، بلکہ خواہش کو پٹکنی دے دیں اور اللہ کے حکم پر عمل کر گزریں، خواہشات کو توڑ دیں اور رب کے حکم کو ہم عمل کر کے دکھا دیں، تو یہی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ فرمایا کہ وہ یوں ہو سکتا ہے مدد کا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے انسان کے تمام گندے ارادے ملیا میٹ ہو جائیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اس کی شہوات اور خواہشات کے لشکر مٹ کر رہ جائیں، اس کے بعد صرف اللہ تعالیٰ کی ولایت رہ جائے، اس کے سینے میں صرف رب تبارک و تعالیٰ پر توکل، بھروسہ، اس کا خوف، اس پر اعتماد، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے سینے میں ہو، اور شہوات اور خواہشات اور خلاف شرع لے جانے والی چیزوں سے اجتناب اور بچنے کا معاملہ اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو سمجھ لو کہ وہ غالب ہو چکا رب کی عطا سے۔ فرماتے ہیں پس اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرنا چاہتا ہے تو تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، کیونکہ بندے میں جب مصیبت آتی ہے تو بندہ رب کی طرف دوڑتا ہے۔ جب بندے پر مصیبت آتی ہے نا تو مصیبت میں بندہ اللہ رب العزت کی طرف لو لگاتا ہے، پھر اسے رب کی یاد آتی ہے، پھر اسے رسول اللہ بھی یاد آتے ہیں، پھر اسے دین بھی، کیونکہ جب سب طریقے سے ہاتھ ٹک گئے، جتنے ہاتھ پیر بندے کو مارنا رہتے ہیں عالم اسباب میں ہاتھ پیر مار لیتا ہے، پھر جب کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جب تھک جاتا ہے دنیا سے، تو پھر اسے رب کی یاد آتی ہے، کیا کروں مولا تو کوئی اسباب پیدا فرما دے۔ تو اگر مصیبت آئی بھی ہے تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھ پر اتنی مصیبت کیوں آ رہی ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ پر مصیبت آ رہی ہے، اس مصیبت کے سبب میری توجہ میرے رب کی بارگاہ میں لگی ہوئی ہے، تو یہ میرے رب کا مجھ پر کرم ہے کہ وہ مجھے اپنی بارگاہ سے قریب رکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے مجھ پر یہ آزمائشیں ڈال دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر آگے قرآن کریم کی ایک آیت اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور کسی نبی پر یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ چھپا رکھیں، اور جو چھپا رکھے وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی چیز لے کر آئے گا، پھر ہر جان کو ان کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو یہاں اللہ رب العزت نے اور ہر نبی کی عظمت کو بیان فرمایا کہ نبی کبھی کسی سے کوئی چیز چھپائے گا نہیں، کوئی چیز سے مراد تمہاری کسی امانت میں وہ خیانت نہیں کرے گا، کسی چیز میں وہ خیانت نہیں کرے گا، نبی جو ہوگا وہ امانت دار ہوگا۔ صاحب روح البیان یہاں پر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضور سے ہر طرح کی بدگمانی کو بندہ دور رکھے، کبھی کوئی بدگمانی ذہن میں نہ آنے دے۔ جب کہ غزوہ احد میں تیر اندازوں کے اذہان میں ایک بات آ گئی کہ جب وہ مرکز کو چھوڑ کر بھاگے
اور مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے، اس خیال سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بغیر ہی لوگوں کو اعلان کر دے کہ میدان میں اب کفار جتنی چیز چھوڑ کر کے گئے ہیں، جس کے جو ہاتھ لگے لے لے، وہ اس کا مالک ہے۔ یعنی وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ جنگ احد میں سرکار نے کچھ صحابہ کی ایک جماعت کو ایک ڈیوٹی دی کہ تم لوگ یہاں پر تیر کمان لے کر کے بالکل تعینات کھڑے رہو۔ اب جب جنگ ہو چکی، انہیں ایسا لگا کہ ہو چکی، یہ سمجھنے کفار بھاگ رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب مال غنیمت وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ سرکار جو ہے ہم یہیں کھڑے رہ جائیں اور سرکار کہہ دیں دوسرے جو میدان میں موجود ہیں ان سے کہ جس کے جو ہاتھ لگے ان کا سامان و اسباب لے لو۔ انہوں نے سوچا کہ اب جنگ تو ہو ہی چکی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان چیزوں سے محروم رہ جائیں۔ انہوں نے جو ہے اپنے تیر کمان کو چھوڑا اور وہ ادھر مال غنیمت جمع کرنے کے لیے لینے کے لیے آ گئے۔ تو ان کے دماغ میں جو یہ بات آئی کہ ایسا نہ ہو کہ رسول ہمیں یہیں چھوڑ دیں، صرف انہی لوگوں کو مل جائیں، ہم رہ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اس طرح کے خیال نبی کے بارے میں ہرگز نہ لانا، میرا نبی کبھی ناانصافی نہیں کرے گا، میرا نبی کبھی ناانصافی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جب ان کے ذہن میں آیا تو جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں وہ لوگ حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ وہاں سے مت ہٹنا، جگہ مت چھوڑنا جب تک کہ میرا دوسرا حکم نہ پہنچے؟ انہوں نے عرض کی حضور ہم نے اپنے بھائیوں کو وہاں نگرانی کے لیے مقرر کر دیا، وہ سارے کے سارے بھی نہیں آئے تھے، کچھ کو وہیں چھوڑ دیا کہ تم لوگ ابھی یہیں رہو، ہم دیکھتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب سرکار نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم کیا اس بدگمانی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم مال میں خیانت کریں گے؟ کیا تمہارے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ تم وہاں ڈیوٹی کرتے رہو گے اور مال ہم سمیٹ لیں گے؟ کیا تمہارے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ کہا نا کہ تمہارے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، باقی سب کو دے دیا جائے گا، تو وہ شرمندہ ہوئے، چہرے پر ندامت آئی، سر کو جھکا لیا۔ اب یہاں پر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کے ذہن میں جو بات تھی، جو وجہ تھی، سرکار نے وہ بات بتا دی، فرمایا یہی تو نبی کا علم غیب ہے۔ علامہ اسماعیل حقی یہ لفظ لکھ رہے ہیں کہ یہی تو نبی کا علم غیب ہے۔ تو نبی کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا یا کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ میرے آقا علیہ السلام ہو یا کوئی نبی ہو، وہ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لینے والے رہے ہیں۔ اب یہاں پر چند حدیثیں نقل کی، یہاں پر قرآن کریم کی جو آیت ہے اس آیت پر بھی نظر دوڑائیں کہ اور جو چھپا رکھے وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی چیز لے کر آئے گا، پھر ہر جان کو ان کی کمائی بھرپور دی جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے لے لیا ہے تو بس جس کا جو ہو گیا ہو گیا، اگر ناانصافی کی ہوگی، ناانصافی سے اگر کسی نے لے لیا ہوگا تو یاد رکھیں ہر ایک کو قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں مال غنیمت ایک جگہ سے آیا، اور جب وہ مال غنیمت آیا، کہیں جنگ ہوئی تھی، وہاں سے جو فتوحات ہوئی، جنگ کا وہ مال آیا رکھا تھا، تو صحابہ کرام نے جو کہا کہ مال غنیمت ہے، سب ہم کو ملنا ہی ہے۔ تو کسی کو دھاگے کی ضرورت تھی، کسی کو سوئی کی ضرورت تھی، کسی کو پیوند کی ضرورت تھی، کسی چیز کی ضرورت تھی، انہوں نے وہ چیز لے لی۔ اب انہوں نے وہ چیز تو لے لی، اب جب سرکار آئے، سرکار علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی کہ ان لوگوں نے اس میں سے کچھ چیزیں لے لی ہے، سرکار علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضور نے فرمایا اس میں سے جس نے جو کچھ بھی لیا ہے
اس نے اپنے لیے جہنم کی آگ لی ہے۔ صحابہ کے اندر خوف خدا دیکھیں، اللہ و رسول کے فرمان کی اتباع کا جذبہ دیکھیں کہ جس کسی صحابی نے ایک سوئی بھی اس میں سے لی تھی نا تو انہوں نے واپس لا کر کے رکھ دی۔ کوئی دھاگا لے کر کے گیا تھا، اس نے دھاگا لا کے رکھ دیا۔ ایک کوئی چھوٹی سی چیز بھی اگر کوئی لے کے گیا تھا تو انہوں نے واپس لا کے رکھ دی اور بارگاہ رسالت میں معافی طلب کی۔ یہاں چند حدیثیں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بالشت برابر بھی کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے تو اسی قدر قیامت میں 7 طبقات زمین کے اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے۔ وہ زمین کو 7 طبقات کی زمین کو اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ آج بندہ ایک بالشت زمین کے لیے، 1 انچ زمین کے لیے، 1 اینٹ رکھنے کی زمین کے لیے اس قدر لڑ رہا ہے، قتل و غارت تک لوگ پہنچ جاتے ہیں، مگر وہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں۔ حالانکہ ان میں ایک بندہ جانتا ہے کہ میری نہیں ہے، لیکن اب وہ ضد میں ہے تو ہے۔ ایسے بندے کو سوچنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم جب کسی کو کسی کام کے لیے بھیجے اور وہ اس میں کسی قسم کی خیانت کرے گا تو قیامت میں اس خیانت کو سر پر اٹھا کر لائے گا۔ ایک اور حدیث فرمایا سرکار نے کہ حاکموں کو تحائف دینا یہ بھی غلول میں داخل ہے، یعنی حاکموں کا تحفہ قبول کر لینا یہ بھی رشوت کے حکم میں ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ اور ایک حدیث میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ لوگ معلوم ہیں، دیکھیں سرکار کا علم دیکھیں، سرکار فرماتے ہیں مجھے وہ لوگ معلوم ہیں کہ جب قیامت میں خیانت کے اونٹ لائے جائیں گے تو وہ رینگتے ہوں گے، اسی طرح خیانت کے بیل جو لائے گا تو وہ بھی اسی کی طرح خیانت کی بکری کا حال ہوگا، اور پھر جو اس وقت مجھے مدد کے لیے پکارے گا، ارے جس نے بکری گائے جو بھی جس نے چرایا ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوگا اور اس کا حال بڑا ابتر اور ذلت والا ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں پھر اس وقت وہ مجھے مدد کے لیے پکارے گا، یا رسول اللہ میری مدد کریں۔ آقا فرماتے ہیں میں کہوں گا کہ میں تیرے لیے کچھ نہیں کروں گا، میں نے تجھے اللہ کا پیغام سنا دیا تھا، میں نے تجھے اللہ کا پیغام سنا دیا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات اور سنیں، بات آتی ہے کہ وہ مال اتنا بڑا بڑا رہے گا تو گلے میں ٹنگے گا کیسے؟ آدمی تو اتنا سا ہے 6 فٹ کا، اور مال 40 فٹ 50 فٹ 100 فٹ کا ہے، تو اس کے گلے میں آئے گا کیسے؟ سنیں جہنمیوں کا حال۔ فرمایا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے سوال کیا کہ خیانت کے مال کو کس طرح لائے گا جبکہ وہ اتنا ڈھیر سارا ہوگا، بکثرت ہوگا؟ فرمایا یہ بہت بعید ہے کہ وہ مال کو اٹھا کر لائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیسے ناممکن ہے جبکہ اس وقت ان لوگوں کی جن کے سر پہ وبال آئے گا نا خیانت کرنے کا، اور جن کے گلوں پر وہ جن چیزوں میں خیانت کی ہوگی وہ گلے میں توک بنا کے ڈال دی جائے گی، یا ان کے سروں پہ لاد دی جائے گی، یا ان کے پیٹھ پہ لاد دی جائے گی، جو بھی ہوگا۔ فرمایا ان کے جسم اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ ان کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ داڑھ کتنی بڑی ہوگی؟ احد پہاڑ کے برابر۔ تو جس کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی خود وہ آدمی کتنا بڑا ہو گیا ہوگا، تو وہ تمام چیزیں اس کے اوپر لا دی جائیں گی۔ فرمایا کہ ایک داڑھ احد پہاڑ اور اس کی ران جو ہے دوقان پہاڑ کے برابر ہوگی۔ ایک پہاڑ ہے بہت بڑا، اس کی ران اتنی بڑی ہوگی، اس کی پنڈلی عام پہاڑوں کے برابر ہوگی، اور اس کی نشست گاہ پیچھے کا حصہ فرمایا مدینہ اور ریدان کے بیچ جتنی جگہ ہے، فرمایا اس کا پیچھے کا بیٹھنے کا حصہ اتنا بڑا ہوگا، پھر وہ اتنا بڑا بوجھ اٹھا کر کے لے کے آئے گا۔
یعنی ایک خود اس کا جسم بھی اس کے لیے بوجھ ہے، اور پھر جتنی خیانتیں کی ہیں ان خیانتوں کا بھی اس پر بوجھ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا اور وہ اس جیسا ہوگا جس نے اللہ کا غضب اوڑھا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا بری جگہ پلٹنے کی۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما تعملون، وہ اللہ کے یہاں درجہ درجہ ہیں اور اللہ ان کے کام دیکھتا ہے۔ یہاں پر بطور استفہام انکاری فرمایا گیا کہ کیا وہ جس نے اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا پہ، اللہ کے حکم پر عمل کیا، کیا وہ ویسا ہوگا جو اللہ کے غضب میں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا وہ، بلکہ جس نے اللہ کے فرمان پہ عمل کیا ہے اس کی شان الگ ہوگی، اور جنہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہوگی ان کی ذلت کا معاملہ بالکل الگ ہوگا، اور جنہوں نے فرما برداری کی ہوگی ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے کئی درجے ہوں گے اور اللہ ان کے کام دیکھتا ہے۔ یہاں پر آخری بات کہہ کے گفتگو کو ختم کر دیں، فرمایا کہ 4 قسم کے جو درجات کہیں نا کہ ان کے درجے ہوں گے، جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے مراتب، ان کے مقام ہوں گے۔ فرمایا بعض وہ ہوں گے جن کے لیے نورانی ممبر بچھائے جائیں گے، اور یہی تمام مقامات میں سب سے بلند مقام ہوں گے۔ فرمایا یہ مقام انبیاء اور مرسلین کا ہوگا، اور فرمایا دوم وہ حضرات اولیاء ہوں گے۔ دوسرا مقام جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے، اب دیکھیں جملہ سنیں، اولیاء ولی کون ولی ہوں گے؟ دوسرے درجے میں وہ ولی ہوں گے جنہوں نے قولاً فعلاً اور حالاً انبیاء کی سیرت کو اپنایا ہوگا، یعنی ان کی گفتگو انبیاء کی گفتگو ہوگی، یعنی انہوں نے اپنی گفتگو کو سرکار کی گفتگو کے تابع کر لیا۔ ان کی زبان سے کوئی بات نکلے گی تو شریعت مصطفیٰ کے مطابق نکلے گی، ان کا قدم اگر آگے بڑھے گا تو شریعت مصطفیٰ کے مطابق آگے بڑھے گا، ان پر کوئی حال طاری ہوگا تو شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہوگا، ان کی پوری زندگی اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق ہوگی۔ ان اولیاء کرام کا قیامت کے دن وہ مقام ہوگا کہ انبیاء کے بعد دوسرا درجہ ان کا ہے۔ یہاں اولیاء میں صدیق اکبر سے لے کر بعد کے جتنے اولیاء ہیں سب شامل ہیں۔ اب ان اولیاء میں بھی جن کے جیسے درجات ہوں گے ان کو ویسا ویسا مقام آخرت میں دیا جائے گا، یعنی سب سے اونچا مقام انبیاء و مرسلین کا، اس کے بعد اولیاء کا۔ اب سنیں تیسرا مقام فرماتے ہیں وہ علماء، سبحان اللہ، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ مولویوں کے چکر میں کیوں پڑے ہیں، سنو عالموں کا مقام اور عالموں کی شان کیا ہے۔ تیسرا مقام وہ علماء جنہوں نے اللہ کو دلائل و براہین عقلی سے جانا اور ان کے لیے بہترین کرسیاں بچھائی جائیں گی۔ اہل علم کی قدر دیکھیں، اہل علم کی شان دیکھیں۔ اور چوتھے وہ مومنین، چوتھے درجے میں وہ مومنین ہوں گے جو ان علماء کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہوں گے اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ دلائل عقلی ان کی اتباع میں انہوں نے تسلیم کر کے اللہ کو ایک مانا ہوگا، اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ تو یہ 4 مراتب ذکر کیے کہ پہلا سب سے اونچا مقام انبیاء و مرسلین کا، اس کے بعد اولیاء کا، اس کے بعد علماء کا، اور علماء کے بعد ان علماء کی اتباع کرنے والوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں ہم جب تک اللہ و رسول کی فرما برداری کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہمارے لیے ہو